ہر دشمن اپنی طاقت سے نہیں بلکہ ہماری غلطیوں سے مضبوط ہوتا ہے۔ جب غلطیاں کم ہو جائیں تو دشمن خود کمزور نظر آنے لگتا ہے۔ پہلا خفیہ طریقہ خود پر قابو رکھنا ہے۔ جذباتی ردعمل دشمن کو فائدہ دیتا ہے۔ خاموشی اکثر شور سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ خاموش انسان دشمن کی چالوں کو بے اثر کر دیتا ہے۔ دوسرا طریقہ مستقل مزاجی ہے۔ جو شخص اپنے موقف پر قائم رہتا ہے وہ دباؤ میں نہیں ٹوٹتا۔ مستقل رویہ دشمن کو کنفیوژن میں ڈال دیتا ہے۔ کنفیوژن دشمن کی سب سے بڑی کمزوری بن جاتی ہے۔ تیسرا خفیہ طریقہ اچھا کردار برقرار رکھنا ہے۔ اچھا کردار الزامات کو خود بخود کمزور کر دیتا ہے۔ جب کردار مضبوط ہو تو باتوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ دشمن خود اپنی زبان سے بے نقاب ہو جاتا ہے۔ چوتھا طریقہ جلد بازی سے بچنا ہے۔ جلد بازی ہمیشہ غلط فیصلوں کی طرف لے جاتی ہے۔ صبر دشمن کی رفتار توڑ دیتا ہے اور اس کی منصوبہ بندی کو ناکام بنا دیتا ہے۔ پانچواں خفیہ طریقہ خود کو بہتر بنانا ہے۔ ترقی دشمن کو اندر سے کمزور کر دیتی ہے۔ جو شخص آگے بڑھتا رہتا ہے وہ پیچھے دیکھنے کا وقت نہیں دیتا اور دشمن پیچھے ہی رہ جاتا ہے۔ دشمن اکثر ردعمل چاہتا ہے۔ ردعمل نہ ملے تو اس کی حکمت عملی بکھر جاتی ہے۔ خود اعتمادی خاموش طاقت ہوتی ہے۔ یہ طاقت بغیر لڑے دشمن کو شکست دیتی ہے۔ الزام سن کر گھبرا جانا کمزوری کی علامت ہے۔ پرسکون رہنا اصل برتری دکھاتا ہے۔ الفاظ سے زیادہ عمل بولتا ہے۔ عمل دشمن کی باتوں کو غیر مؤثر بنا دیتا ہے۔ دشمن کو خود کو ظاہر کرنے کا موقع دینا بھی حکمت ہے۔ وقت اکثر سچ سامنے لے آتا ہے۔ غیر ضروری بحث دشمن کی خوراک ہوتی ہے۔ خاموشی اس خوراک کو ختم کر دیتی ہے۔ جب آپ اپنے مقصد پر توجہ رکھتے ہیں تو دشمن خود بے مقصد نظر آنے لگتا ہے۔ اصل فتح دشمن کو نیچا دکھانا نہیں بلکہ خود کو مضبوط بنانا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو ہر دور میں ثابت ہوتی ہے۔ خاموش حکمت شور والی دشمنی سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ انسان کی اصل طاقت اس کے جسم میں نہیں بلکہ اس کے ذہن میں ہوتی ہے۔ جب ذہن مضبوط ہو جائے تو حالات کمزور پڑ جاتے ہیں۔ پہلی ذہنی چال خود پر قابو رکھنا ہے۔ جو شخص اپنے جذبات کو کنٹرول کر لیتا ہے وہ دوسروں کے قابو میں نہیں آتا۔ غصہ اور گھبراہٹ فیصلہ کمزور کر دیتی ہے۔ پرسکون ذہن ہی درست راستہ دکھاتا ہے۔ دوسری ذہنی چال ناکامی کو سیکھنے کا ذریعہ بنانا ہے۔ جو ہار سے سیکھ لے وہ دوبارہ نہیں ہارتا۔ ناکامی سے ڈر انسان کو روک دیتی ہے۔ سمجھداری انسان کو آگے بڑھا دیتی ہے۔ تیسری ذہنی چال خود اعتمادی قائم رکھنا ہے۔ خود پر یقین انسان کو اندر سے مضبوط بنا دیتا ہے۔ جو خود پر شک کرتا ہے وہ آدھا ہار جاتا ہے اور جو یقین رکھتا ہے وہ آدھا جیت جاتا ہے۔ چوتھی ذہنی چال مقصد پر فوکس رکھنا ہے۔ بکھرا ہوا ذہن کبھی بڑی کامیابی حاصل نہیں کرتا۔ واضح مقصد انسان کو بھٹکنے نہیں دیتا اور یہی وضاحت انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ پانچویں ذہنی چال خود کو مسلسل بہتر بنانا ہے۔ جو شخص سیکھنا چھوڑ دے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ ترقی خاموشی سے طاقت پیدا کرتی ہے۔ یہ طاقت کسی اعلان کی محتاج نہیں ہوتی۔ مضبوط ذہن حالات کا رونا نہیں روتا بلکہ حالات سے راستہ نکال لیتا ہے۔ وقت کا درست استعمال ذہنی برتری دیتا ہے۔ لاپرواہی انسان کو کمزور بنا دیتی ہے۔ مضبوط ذہن الزام تراشی سے دور رہتا ہے۔ وہ ذمہ داری قبول کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ مشکل وقت اصل طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔
कमजोर जहन टूट जाता है और मजबूत निखर जाता है। खुद को दूसरों से मवाजना करना जहनी कमजोरी है। अपने कल से बेहतर बनना असल कामयाबी है। जो शख्स इंतजार करना सीख ले वो जल्दबाजी से बच जाता है। जल्दबाजी अक्सर नुकसान का सबब बनती है। मजबूत जहन खामोश रहकर भी असर छोड़ता है। इसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। असल नाकाबिले शिकस्त इंसान वो है जो खुद को संभाल ले। दुनिया को संभालना बाद का मरहला होता है। यही वो जहनी ताकत है जो हर मैदान में काम आती है। मजबूत जहन ही इंसान को वाकई नाकाबिले शिकस्त बनाता है। अगर आपको ये बातें फायदा मंद लगें तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।